السلام علیکم ناظرین، ہمارے نیوز چینل ستارے دکن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تلنگانہ میں اگلے 3 دنوں تک تیز سے تیز بارش، ریڈ الرٹ جاری۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے ریاست میں تیز سے تیز بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات ناگر تنا نے کہا ہے کہ شدید بارش کے پیش نظر 3 دن تک کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیے ہیں۔ واضح رہے کہ ریاست بھر میں گزشتہ کچھ دنوں سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر حیدرآباد میں بھی طوفانی بارش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کئی سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا اور ٹریفک کی آمد رفت میں بھی زبردست خلل پڑ رہا ہے۔ اس دوران کل حیدرآباد میں بجلی گرنے کے 2 علیحدہ واقعات پیش آ چکے ہیں اور بارش کے دوران ٹین گرنے کی وجہ سے فرید نامی شخص کی موت ہو گئی۔ اس دوران آج سائبرآباد نے دونوں شہروں میں زبردست ٹریفک جام کے پیش نظر آئی ٹی کمپنیوں کے ملازمین کو چھوڑنے کے وقت میں تبدیلی کا مشورہ دیا ہے۔ حیدرآباد میں بجلی گرنے کا ایک اور واقعہ، نوجوان بال بال بچ گیا۔ حیدرآباد کے راجندر نگر اتا پور علاقے میں کل رات ایک 4 منزلہ عمارت کے قریب طوفانی بارش کے دوران بجلی گرنے کا واقعہ پیش آیا۔ گرج چمک کے درمیان بجلی گرنے سے مقامی لوگ خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ بجلی گرنے کے ساتھ ہی زوردار آواز آئی۔ یہ واقعہ اتا پور ڈویژن کے واسودیو ریڈی نگر کالونی میں پیش آیا۔ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم بجلی گرنے سے اپارٹمنٹ میں موجود ٹی وی، فریج، لفٹ کو نقصان پہنچا۔ اس دوران بجلی گرنے کے واقعے میں ایک نوجوان کرشمائی طور پر محفوظ رہ گیا، کیونکہ وہ جس گلی سے گزر رہا تھا اس سے کچھ فیٹ دوری پر بجلی گری تھی۔ اس واقعے سے چند گھنٹے قبل ہی لنگر ہاؤس علاقے میں تاریخی 400 سالہ قدیم قطب شاہی مسجد کی مینار پر بجلی گرنے کا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ حیدرآباد میں خوفناک ٹرین حادثہ ٹل گیا، ملک پیٹ ریلوے اسٹیشن پر ایک ہی ٹریک پر 2 ٹرین۔ حیدرآباد میں ملک پیٹ ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک خوفناک ٹرین حادثہ ٹل گیا۔ ملک پیٹ ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک ہی ٹریک پر 2 MMTS ٹرینیں آمنے سامنے آ گئیں۔ چوکس لوکو پائلٹس نے دونوں ٹرینوں کو روک دیا، اس سے بڑا خطرہ ٹل گیا۔ اطلاع ملتے ہی ساؤتھ سینٹرل ریلوے اسٹیشن کے عہدیدار موقع پر پہنچ گئے۔ مقامی اور علاقائی میڈیا رپورٹس کے مطابق 2 ٹرینیں تقریباً آدھے گھنٹے تک ایک ہی پٹری پر آمنے سامنے رکی رہی۔ بعد میں اس میں سے ایک ٹرین کو دوسرے ٹریک پر موڑ دیا گیا، تاہم اس سلسلے میں ساؤتھ سینٹرل ریلوے کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا اور نہ ہی ریلوے کے کسی عہدیدار نے اس واقعے کی تصدیق کی۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں MA اسلامک اسٹڈیز میں داخلے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ اسلامک اسٹڈیز میں MA ریگولر کورس میں داخلے جاری ہیں۔ آن لائن داخلے کی تاریخ میں 30 جولائی تک توسیع کی گئی ہے۔ کسی بھی یونیورسٹی سے گریجویشن کامیاب یا ان مدارس کے فارغین جن کی اسناد کو مانو نے MA میں داخلے کے لیے منظور کیا ہے، داخلے کے اہل ہیں۔ یونیورسٹی نے ملک کے 200 سے زائد مدارس کی اسناد کو مختلف کورس میں داخلے کے لیے منظور کیا ہے۔ ان میں مدارس ایک بڑی تعداد شہر حیدرآباد اس کے اطراف کے مدارس کی ہے، جن میں اکثریت طالبات مدارس کے ہیں۔ ان کی مکمل تفصیلات مانو کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ MA میں داخلے کے لیے خواتین کی عمر کی قید 35 سال اور مردوں کی 30 سال ہے۔ اس کورس میں طلباء کو اسلامک اسٹڈیز کے نصاب کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان اور کمپیوٹر کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ مزید معلومات کے لیے اس شعبے کے استاد ڈاکٹر عاطف عمران سے موبائل نمبر 7505279270 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ حیدرآباد میں دلخراش حادثے کے بعد ایمبولینس میں آکسیجن سلنڈر پھٹ پڑا، ڈرائیور ہلاک، ویڈیو وائرل۔ شہر حیدرآباد کے مضافات میں واقع BN ریڈی نگر چوک پر ایک ایمبولینس سڑک حادثے کا شکار ہو گئی۔ منگل کے دن صبح کی ابتدا میں ابراہیم پٹنم سے آنے والی ایک ایمبولینس نے کنٹرول کھو دیا اور BN ریڈی نگر چوراہے کے پاس ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر الٹ گئی، جس کے نتیجے میں شدید زخمی ڈرائیور بے ہوش ہو گیا۔ حادثے کے بعد ایمبولینس میں موجود آکسیجن سلنڈر پھٹنے سے ایمبولینس کو آگ لگ گئی اور ڈرائیور کی موت ہو گئی۔ متوفی کی شناخت مہیش کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایمبولینس ڈرائیور ایک مریض کو صحت یابی کے بعد اس کے گھر چھوڑ کر حیدرآباد واپس ہو رہا تھا۔ تلنگانہ میں بارش، اسکول کو تعطیلات۔
ریاست تلنگانہ میں زبردست بارش کے پیش نظر حکومت نے ایک بار پھر تعلیمی اداروں کو تعطیلات دینے کا اعلان کیا ہے۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے چہارشنبہ اور جمعرات کو تعلیمی اداروں میں تعطیلات دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ KCR نے وزیر سبیتا اندرا ریڈی کو اس سلسلے میں احکامات جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ گزشتہ ہفتے سے ریاست بھر میں موسلا دھار بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ اگلے 3 دنوں میں ریاست بھر میں انتہائی موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ اس پس منظر میں حکومت نے اسکولوں کو چھٹیاں دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری نیوز ستارے دکن اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔